آپ نے ابھی بتایا کہ 80% لوگ جو ہیں نا وہ الکوہلزم کا شکار نہیں ہوتے پینے والوں میں سے. ہاں جی، پینے والوں میں سے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 80% لے رہے ہیں یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بذات خود ایک بیماری ہے. دیکھیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خالق نے ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز پوری کر کے کی ہوئی ہے اور اس کو کوئی ایکسٹرنل چیزیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہوتی ہیں بھوک ہے، جس طرح کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک ایڈیشنل کیمیکل جو ہم لیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بالکل ایگزونریٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، الکوہلزم سے ان کو ایگزونریٹ کر دیتے ہیں آپ، لیکن جو 80% لے رہے ہیں بذات خود، وہ ایک کیا بیماری کی شکل نہیں ہے؟ دیکھیں، میں ایگزونریٹ نہیں کر رہا، نہ وہ مجھ سے پوچھ کے پی رہے ہیں اور نہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جس فائدے کو وہ الکوہل میں دیکھتے ہیں وہ بغیر کسی رسک لیے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ہائی انرجی چاہیے تو آپ نیند پوری کریں اور تھوڑی ایکسرسائز کریں تو آپ کی انرجی ہائی ہوگی. اور اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں، آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں، اپنے نظریات کو صحیح کر لیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹریننگ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کائنڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ مذہبی تعلیمات میں چلے جائیں جو کہ آپ کو کائنڈ ہونا سکھاتا ہے. اس کے لیے یہ پاپڑ بیلنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ لیکن جیسے کہ آپ ابھی ایک چیز نوٹ کریں گے کہ گھروں میں دن کے وقت بھی جب کھڑکیاں کھول کے قدرتی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل لائٹ. آرٹیفیشل لائٹ. کیوں؟ ایک بٹن ہی تو دبانا ہے. حالانکہ آرٹیفیشل لائٹ اس طرح کے فائدے آپ کو نہیں دے سکتی جو کہ قدرتی لائٹ، چاہے وہ براہ راست سن لائٹ نہ بھی ہو، آپ کی خوشیوں کا دار و مدار سورج کی لائٹ پر ہے. یہ نظریات کا مسئلہ ہے پھر؟ نہیں، یہ ماڈرن لائف جو ہے نا، یہ ہمیں جو آسانیاں مہیا کرتی ہے، ہم ان آسانیوں کو ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھا لوگ ڈبل موٹی رضائی لے کے تو اے سی کے اندر سوتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا، اگر سردیاں ہیں تو 30 کے ٹیمپریچر پہ رکھ کے تو اے سی چلا لیں گے. تو مطلب وہ ذرا ہم لوگ کہیں زیادہ دور نکل جاتے ہیں. ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اتنا فائدہ کسی چیز سے اٹھائیں جو کہ بنتا ہے. ٹو مچ ڈریگ کرنا اس چیز کو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا یقیناً سہولت دیتا ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے سے زیادہ کرسی پہ جڑ کے بیٹھے رہیں گے تو اس سے دل کی بیماری اور سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اچھا، جنگل کے زمانے میں انسان چلتا پھرتا رہتا تھا تو کافی صحت مند رہتا تھا. تو اب زندگی بدل گئی ہے تو لوگ جم جاتے ہیں. اچھا، جم جاتے ہیں تو کیا وہ تھوڑا بہت ورزش کرتے ہیں یا اب وہ 6 پیک بنانا چاہتے ہیں؟ جی، ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جناب ہر مسل کو علیحدہ علیحدہ کر کے خوبصورت بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو شیشے میں رائٹ سے دیکھتے ہیں، کبھی لیفٹ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو انسان کا اعتدال سے نکلا ہوا پھسلا ہوا رویہ ہے، اسی کے حوالے سے ہے کہ جو کام انسان ریلیکسیشن کا، انرجی کا، کائنڈ ہونے کا بہت آسانی سے نظریاتی طور پر کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ شراب پینے بیٹھ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا سر. یہ لیک آف نالج ہے، لیک آف انسائٹ ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا. لیک آف نالج تو تھوڑا بہت کہا جا سکتا ہے کہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے. اچھا، دیکھیے، یہ ایک روایت ہے اور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور ہم سب اس روایت میں پھنس کے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو ڈائٹنگ کرتا ہے. اب وہ جو ڈائٹنگ کرتا ہے وہ اچھی بھلی ٹھیک ڈائٹنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے گھر دعوت پہ جاتا ہے یا شادی بیاہ پہ یا کسی ہوٹل میں بفے پہ جاتا ہے تو وہاں جا کے سڈنلی وہ ایک آؤٹریجیس بیہیویئر کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ کھانے لگتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ایک تو وہ جو چمک دھمک ہے کھانوں کی، ویرائٹی، پریزنٹیشن،
وہ چنگاریاں پیدا کرتی ہے. پھر جب دوسرے لوگ بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں ماحول کا تو اثر ہوتا ہے. وہ جو مرر ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر، دیکھا دیکھی کا ایفیکٹ ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ جو ہے وہ موجود ہے سائنٹیفکلی. آپ بفے بھی جائیں اور بد پرہیزی نہ کریں. مثال کے طور پر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں جب کسی بفے پہ یا ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو میری جیب میں ہمیشہ ایک کارڈ ہوتا ہے، تو اس پہ 4 پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ لکھا ہوتا ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر صداقت، آپ کی عمر 73 برس ہے. نمبر 2، آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور آپ نے اوور ایٹنگ سے بچنا ہے. آپ نے گوشت، پراٹھے، مغز، پائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک. نمبر 3، ابھی جب آپ بفے پہ جائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں ککرے اتر آئیں گے، آپ کو اپنے اندر کی یہ آواز بالکل سنائی نہیں دے گی. تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. مطلب اس کاغذ کو 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھ لو، جیسے کہ امتحان کے اندر جاتے جاتے بندہ آخری کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. اچھا، جب پھر اندر جا کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلیٹوں کے پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جب کرتے ہیں تو بندہ انکانشیسلی وہی کرتا ہے کہ یہ اٹ لک سو نارمل. اور اس کے علاوہ جو ہے کھانوں کی خوبصورتی، کھانوں کی اٹریکشن، پھر ان کی خوشبو، یہ آپ کی ایک اور سینسس میں انوالو ہو جاتی ہے. آنکھیں، پھر آپ کی پریویس میموری کہ یہ کھانا کھایا تھا تو یہ کتنا اچھا تھا. تو بہت ساری قوتیں جو ہیں اتحادی بن کے آپس میں وہ آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروگرام کر لیتے ہیں کہ عین موقع پہ آپ وہ جیب سے کاغذ نکال لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتنے آسانی سے آپ بتا رہے ہیں سر، کتنی آسانی سے بتا رہے ہیں. یہ کیوں کریں گے؟ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یعنی شادی بیاہ پہ جب مجھے یہ بعض اوقات لگتا بھی ہے کہ میں جا کے پوچھوں کہ یہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ، کھانا کون سے ختم ہوئے گا. وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ ایک پرسیپشن، ایک آئیڈیا ہے کہ شادی بیاہ پہ کھانا آپ نے ایسے ہی کھانا، بے تحاشا کھانا، بے تحاشا کھانا. پرائے مال ہے نا، تو مطلب پیٹ تو اپنا ہے نا آپ کا. لیکن وہ روایت ہے کہ جب آپ کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو آپ زیادہ ڈالیں گے. زیادہ اس لیے ڈالیں گے کہ ماضی بعید میں کم ہو جاتا تھا، کھانا کم ہو جاتا تھا اور شریک لوگ جو ہیں بیچ میں وہ کھانا کم کرنے میں رول پلے کرتے تھے کہ ان کی ذرا بےزتی ہو. اچھا، اب جو ہے ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شادی بیاہ پہ کھانا کم ہو. چلے کھانا زیادہ ڈالنا، ایک جو ہڑبڑی سی مچی ہوتی ہے اس کی مجھے سمجھ وہ بے چینی ہے کہ ختم تو نہیں ہو جائے گا، نہیں کرنا کھانے کو. مطلب وہاں وہ جو ہے نا انسیکیورٹی کے ختم ہو جانا ہے. کھانا ہے اور آخری کھانا ہے زندگی کا. جیسے کبھی آپ بسوں پہ پہلے جاتے تھے تو وہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو کوئی بندہ جو آ کے تو گاڑی میں سوار ہوتا تھا جس نے کوئی بعد میں چیز بیچنی ہوتی تھی تو وہ بات یوں شروع کرتا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور وہ آپ کو مینٹلی تیار کرتا تھا کہ کس طرح آپ کا آگے چل کے حادثہ ہو جانا ہے اور آپ مجھے کچھ دے دیں. موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ موت کا منظر پیش کرتا تھا. تو وہ پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے، ایسی نرم ہو جاتا ہے انسان کا دل کہ مار ہی جانا ہے میں نے. اچھا، اس طرح میں آپ کو دیکھوں کہ شراب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، جن کا شراب سے کبھی لینا دینا نہیں، کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بھی یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہوتی ہے کہ کبھی موقع لگے تو ایسے پینی چاہیے. اور کبھی موقع لگ بھی جاتا ہے کسی ہوائی سفر میں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ چیک ان کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فری ڈرنک جو ہے لا کے دیتے ہیں. ایسے میں جب ماں باپ بھی سر پہ نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو اور پاکستان سے باہر اللہ بھی نہیں دیکھتا تو بندہ کہتا ہے چلو کر ہی لو.